یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت جلد ہم سے ودا ہو جائے گا. رمضان المبارک آئندہ پھر آئے گا، لیکن افسوس آئندہ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو آئندہ سال موجود نہیں ہوں گے. رمضان المبارک تو آئے گا، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو اگلے سال موجود نہیں ہوں گے. پچھلے سال بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے بیچ میں موجود تھے، لیکن افسوس اس سال وہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے. اسی طرح سے آئندہ سال جب رمضان آئے گا تو رمضان تو آئے گا لیکن بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے. اب یہ نہیں پتا کہ کون نہیں ہوگا کون ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت کسی کو بھی نہیں بتایا ہے. موت کب آ جائے، کس حالت میں آ جائے، کس جگہ پر آ جائے، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا ہے. خدا نخواستہ اگر گناہوں کی حالت میں ہمیں موت آ جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. یہ رمضان المبارک میں ہم نے نیکیاں کرنے کی کوشش کی، کافی حد تک اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہو جائے گا، عید کا چاند نظر آ جائے گا، ہم واپس سے انہی جگہوں پر لوٹ جائیں گے. ہم واپس سے گناہوں کی دنیا میں واپس چلے جائیں گے. ہم واپس سے بازاروں کی رونق بن جائیں گے، جا کے مسجدیں ویران کر دیں گے. قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیں گے. پھر دوبارہ اس طرح سے بند کر دیتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دیا ہے کہ اس سے ہم اپنی زندگی کے سارے مسئلے حل کر سکیں، لیکن ہم نے اس سے کوئی مسئلے تو حل کیے ہی نہیں. اپنے اس کو صرف اتنا سمجھ لیا کہ ہاں عربی متن رٹ لیا ہے، وہ پڑھ کے رکھ دینا ہے بس. اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو یہ پڑھے ہوئے، پہلی بات تو کچھ تو ایسے زیادہ تر لوگ پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں. اس میں سے 10-12% لوگ اگر پڑھے ہوئے بھی ہیں وہ بھی رمضان کے علاوہ قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھتے ہیں. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا ہے، اس سے ہم فیض یاب ہوں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. لیکن افسوس ہم نے قرآن پاک کو صرف کچھ حد تک محدود کر کے رکھ دیا کہ رمضان آئے گا تب تھوڑا بہت پڑھ لیں گے. کچھ نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے، 2 3 4 5 پارے سے زیادہ ان کے نہیں ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ چلو پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ پورے سال قرآن پاک کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے ہیں. یہ حال ہمارا ہے. اب جیسے ہی رمضان المبارک چلے جائیں گے پھر ہم واپس گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ہمیں سے اکثریت وہ حال ان لوگوں کی ہوگی جو ناپاکی کی حالت میں رہیں گے. رمضان المبارک میں تو ہم پھر بھی پاکی کی حالت میں رہے، لیکن جب رمضان المبارک گزر جاتے ہیں ہم میں سے اکثر نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہم پاک ہی نہیں رہتے ہیں. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ موت کا کوئی وقت متعین ہے نہیں، کسی کو نہیں پتا کب آ جائے موت. ضروری نہیں کہ جو انسان 60 سال کا ہے یا 65 سال کا ہے یا 70 سال کا ہے اسی کو موت آئے گی، ایسا نہیں ہے. موت 2 سال کے بچے کو بھی آ سکتی ہے، 10 سال کے جوان کو بھی آ سکتی ہے، 15 سال 18 سال 20 سال 22 سال آپ جتنے بھی عمر کے ہیں، موت آپ پر اگر آنی ہے تو آ جائے گی، کوئی نہیں روک پائے گا. مثال کے طور پہ آپ بتائیے، سوچئے ذرا، آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، آپ پر غسل فرض ہے، سنت نہیں بلکہ فرض غسل ہو گیا، اور اس حالت میں آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، آپ روڈ وغیرہ پر کہیں جا رہے ہو، اتفاق سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو غسل بھی نہیں دیا جا سکتا. اب آپ سوچیں کس طرح سے آپ پاک ہوں گے. پھر پہلی بات تو آپ ناپاکی کی حالت میں تھے، وہ چیز تو آپ پر گنہگار اس کے ہوئے آپ. دوسری چیز، اگر آپ کی باڈی اتنی زیادہ ڈیمیج ہو گئی کہ آپ کو غسل ہی نہ دیا گیا پھر کیا کرو گے؟ تو ہم قبر میں کس حالت میں پہنچے؟ ناپاکی کی حالت میں. اب ناپاکی کی حالت میں جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو اس کا عذاب ہم پر بہت زیادہ ہوگا. اب جس حال میں جو بندہ قبر میں جائے گا اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یعنی جس حال میں جس کی موت ہوگی اسی حال میں وہ حاضر ہوگا. اب اگر آپ ناپاکی کی حالت میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو گئے، آپ سوچیں ذرا، کل بروز قیامت جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ پیش ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ دے گا، پوچھے گا تم اس حال میں کیوں آئے، تب وہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا ہم نے تمہیں پانی جیسی عظیم نعمت نہیں دی تھی؟ کیا تمہارے گھر میں، تمہارے گاؤں میں، تمہارے شہر میں، تمہارے قصبے میں، تمہارے ضلع میں پانی موجود نہیں تھا کیا؟ تب ہم وہاں کیا جواب دیں گے؟ اگر بالفرض کسی کی یہاں پانی موجود نہیں ہے آس پاس،
تب اللہ تعالیٰ کہے گا، اگر کوئی شخص یہ کہہ بھی دے کہ میرے یہاں پانی ہی نہیں تھا، میں غسل کیسے کرتا، تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہارے یہاں زمین بھی نہیں تھی، کیا تمہارے یہاں پتھر بھی نہیں تھے جس سے تم تیمم کر کے اپنی پاکی حاصل کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولیتیں بخشی ہیں، اس کے باوجود اگر ہم ناپاکی کی حالت میں رہیں گے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اگر ہم پاک رہتے ہیں نا تو ہمارا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اور باقی جب فرائض ادا کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو ہم کامل ایمان والے بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، اس کے بیوی بچے، مال اولاد، یہاں تک کہ اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں بتا دی کہ ہر چیز، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ سے بھی زیادہ، بھائی بہن سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، مکان و زمین سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائیں۔ لیکن افسوس آج ہمارا حال ایسا نہیں ہے، ہمیں اپنا کام نبی سے زیادہ پیارا ہے۔ نبی کی سنتیں ہم چھوڑ دیں گے لیکن کام نہیں چھوڑیں گے، نبی کی سنتیں ہم چھوڑ دیں گے لیکن گھومنا ٹہلنا نہیں چھوڑیں گے، ہم نبی کی سنتیں چھوڑ دیں گے لیکن رسم و رواج کو فالو کریں گے۔ شادیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی سنت بتا دیا، ہر چیز کا جائز اور احسن بہترین طریقہ بتا دیا، لیکن اس کے باوجود ہم خرافاتیوں میں لگے رہتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں شادیوں میں 99% صرف خرافاتی رسمیں ہوتی ہیں، سنت کے نام پر صرف نکاح ہوتا ہے، وہ بھی صحیح طرح سے ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ سنت کے نام پر ہمارے پاس صرف نکاح رہ گیا ہے، اور وہ دن دور نہیں اگر ہم اسی طرح سے سنتوں سے دور رہے تو ہم وہ ایک سنت بچی ہے اس کو بھی کسی دن بھلا بیٹھیں گے، اس سنت کو بھی ہم بھلا بیٹھیں گے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان کورٹ میرج کے نام پر آج اس سنت کو بھی بھلا چکے ہیں۔ بہت سارے نوجوان مسلمان ہوتے ہوئے بھی بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج وغیرہ کر لیتے ہیں، پھر نکاح نہیں کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں سب کچھ ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کورٹ میرج ایک الگ چیز ہے لیکن نکاح ایک سنت ہے، اس کے بغیر آپ شادی شدہ نہیں کہلا سکتے، شریعت کی نظر میں تو بالکل نہیں۔ ہاں اگر آپ قانون کی نظر میں تو شادی شدہ میرڈ کپل کہلا سکتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ کی نظر میں آپ شادی شدہ نہیں کہلائیں گے، کیونکہ شریعت کی نظر میں تبھی آپ شادی شدہ ہوں گے جب آپ نکاح کریں گے، وہ بھی سنت طریقے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسم و رواج کو نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہلے ترجیح دیں، کیونکہ اگر ہم اس ظاہر سی بات ہے رسم و رواج ہم کیوں نبھاتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسم و رواج اگر نہیں نبھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ رسم و رواج اگر ہم نہیں نبھائیں گے، کوئی بھی چیز آج ہر معاملات میں دیکھنے کو ملتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا، اس سے ہمیں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس معاملے میں کیا کہا ہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ نبی کی بات چھوڑ دیجیے، ہمیں قرآن کس بات کی تعلیم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، ہمیں اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج اکثر نوجوان قرآن اور سنت کو جھٹلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص، یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں یاد کر لیں، دھیان کر لیں کہ جہاں پر قرآن کی بات آ جاتی ہے، اگر آپ کے پاس قرآن کی کوئی بات آتی ہے کہ آپ کو یہ چیز اس طرح سے ادا کرنی ہے، یا سنت کی بات آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ یہ چیز نبی نے کہا ہے، یہ نبی کا حکم ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی وہ نبی کا حکم ٹال دیتا ہے، قرآن کے خلاف اگر کوئی کام کرتا ہے، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ آج ہم تمام طرح کے معاملات میں، تمام طرح کے دنیاوی معاملات میں اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بات کو ترجیح نہیں دیتے کہ اس معاملے میں قرآن نے ہم سے کیا کہا۔ اگر بالفرض کوئی شخص، کوئی انسان آ کر ہمیں یہ بات بتا بھی دے کہ اس معاملے میں قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی تعلیمات اس بارے میں یہ ہیں،
تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو پرانی باتیں ہو گئیں. یاد رکھنا ایسا کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا. اگر کوئی شخص یہ کہہ دے, کسی کے سامنے قرآن کی بات پیش کی جائے یا نبی کی بات پیش کی جائے, وہ کہے میں نہیں مانتا, وہ انسان وہیں پر کافر ہو جائے گا. اس پر توبہ واجب ہو گئی, پہلے وہ توبہ کرے پھر دوبارہ کلمہ پڑھے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص نبی کے حکم کو ٹال دیتا ہے, نبی کی بات آتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے, تو وہ شخص کافر ہو گیا. یا کوئی شخص جب قرآن کی بات آئے وہ کہہ دے کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں, یہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, آج کے دور میں ہم ان باتوں کو نہیں مانتے, آج کا دور ماڈرن دور ہو گیا ہے, ہم اس بات کو نہیں مانتے, تو وہ انسان کافر ہو جائے گا. یاد رکھنا. اب آپ غور کریں ذرا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چاہے شادی باراتوں میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے, یہ خرافاتی رسم و رواج جو پائے جاتے ہیں. اکثریت لوگ مہندی کی رسم, اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ مہندی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حرام بتائی ہے, تو ہم کہتے ہیں وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں, آج کا دور ماڈرن کا دور ہے, ماڈرن زمانہ ہے, ہم تو لگائیں گے, لوگ کیا کہیں گے, وہ تو پرانا دور تھا, لوگ نہیں لگاتے تھے تو کوئی بات نہیں ہوتی تھی, وہ پرانی باتیں ہو گئیں. اب تم کہاں پرانے زمانے میں جی رہے ہو, آج ماڈرن دور ہے, سب کچھ چلتا ہے. تو یاد رکھنا ایسا انسان کافر ہو جائے گا. اگر وہ شادی شدہ ہے اس کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے کوئی بھی معاملہ, کوئی بھی حکم اگر آپ کو قرآن سے ملتا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس کسی بھی ولی کا حکم پہنچ جائے, کسی صحابی کا حکم ہو یا کسی دنیا دار کا حکم ہو, آپ اس کو دیوار سے مار دیں, کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا حکم آئے گا. سب سے پہلے اللہ کا حکم آئے گا, اس کے بعد نبی کا حکم آئے گا, اس کے بعد صحابہ کا حکم آئے گا. اگر کسی کے پاس نبی کا حکم پہنچاؤ, ہمارے پاس کسی معاملے میں نبی کی کوئی حدیث موجود ہے, نبی کی اگر کسی معاملے میں کوئی بات کو لے کے نبی کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے, اب اس کے بعد بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں صحابی فلاں ولی نے تو ایسا کیا تھا, تو وہاں پر جب نبی کی بات ہے تو کسی ولی کسی صحابی کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ نبی افضل ہیں یا صحابی افضل ہیں؟ نبی افضل ہیں. نبی سے صحابی بنے ہیں, نبی کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان کو صحابیت کا درجہ ملا ہے. صحابیوں کے رستے پر چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے جب انسان پوری طرح سے سنت پر داخل ہو گیا, قرآن پر چلنے لگا, تب وہ ولی بنا ہے. اب اگر اس کے برعکس کوئی انسان کہے, کوئی ولی آپ کو فرضی نقلی ولی آپ سے کہے کہ تم نماز نہ پڑھو, ہمارے مرید بن جاؤ, ہم تمہیں بخشوا دیں گے, کوئی نہیں بخشوانے والا ہے, کوئی بخشوانے والا نہیں ہے. آپ اپنی قبر میں خود ہوگا اکیلے. قبر میں کوئی اگر آئے گا تو صرف ایک شخص آئے گا, ایک ہی شخص آئیں گے. اگر راضی کرنا ہے تو انہیں راضی کرو, 4 لوگوں کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ فرضی نقلی جو پیر آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو ہم تمہیں بخشوا دیں گے, یہ نماز میں کیا رکھا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. قبر میں اگر ہماری کوئی مونس و غمخوار بن کر آئے گا, ہمارا ساتھی بن کر آئے گا, تو وہ ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے, اگر راضی کرنا ہے تو انہیں راضی کرو, کیونکہ جب وہ قبر میں آئیں تو ہم سے جب فرشتے پوچھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں گے, ان کو دکھا کر پوچھا جائے کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, تو ہماری زبان پر بے ساختہ جاری ہو جانا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے رسول ہیں. یہ اگر ہم زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے, تب ہمیں یہ چیز کہنے کا موقع ملے گا. اگر ہم نے وہاں پر یہ چیز دنیا میں سنتوں کے مطابق زندگی نہ گزاری, اللہ کے مطابق زندگی نہ گزاری, تب جب فرشتے ہم سے قبر میں سوال کریں گے نا کہ مر رب کا, تمہارا رب کون ہے, ہم کہہ دیں گے ہمیں نہیں پتا ہے, ہائے افسوس ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. پھر فرشتے سوال کریں گے ما دین کا, تمہارا دین کیا ہے, پھر ہم کہہ دیں گے ہائے افسوس ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے. پھر فرشتے سوال کریں گے, وہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر سوال کریں گے, ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. جب ہم سنتوں پر نہیں چلے ہوں گے, قرآن پر عمل نہیں کیا ہوگا, تو ہم وہاں پر یہی کہیں گے ہائے افسوس ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا, ایک آواز آئے گی, کہے گا اس نے جھوٹ کہا ہے, اس نے جھوٹ کہا ہے, اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں, اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے, اس کی قبر میں اس پر عذاب نازل کر دیا جائے. پھر اس کے بعد قیامت والے دن تک قبر میں اس پر عذاب ہوتا رہے گا. لیکن وہیں جب بندہ مومن ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے,
تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جب سوال کریں گے من رب کا، وہ ترنت کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ جب کہا جائے گا ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ندا فرمائے گا، ایک آواز آئے گی کہ بے شک میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے، اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جائے، اور پھر اس کو بہترین میٹھی نیند میں سلا دیا جائے گا، سلانے کا حکم دے دیا جائے گا، اس طرح سے سو جاؤ جس طرح سے دلہن سو جاتی ہے، بہترین نیند، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس طرح سے سلا دیے جاؤ گے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد شاید ہمیں موقع نہ ملے۔ ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو نہ ہی نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہے، نہ ہی ہم اس قابل ہیں کہ اگر ہمارے گھر سے کوئی انتقال کر جائے تو ہم قبر پر جا کر کچھ پڑھ سکیں۔ آج جمعہ ہے، الوداع جمعہ ہے، ماشاءاللہ سبھی لوگ روزے سے ہیں اور اکثر لوگ چھٹی سے بھی ہوں گے، تو تھوڑی دیر نماز کے بعد بیٹھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ سکھائیں گے۔ آج نماز جنازہ کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے تو ہم مورخ بنے صرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر نہ کرتے رہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں پڑھنا کیا ہے۔ قبر پہ جا کر ہم چند صورتیں تو پڑھنے کے قابل ہو جائیں، تو آپ لوگ تھوڑا وقت دیں، انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں آپ کو انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ لوگ یہ چیزیں سیکھ سکیں۔ اگر بیٹھیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں بیٹھیں گے تو روز قیامت جب اللہ ہم سے سوال کرے گا ہم تو اس چیز سے بری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سوال کرے گا کہ یہ لوگ تمہارے مقتدی ہوا کرتے تھے، ان کو نماز کیوں نہ سکھائی؟ ہم تو کہہ دیں گے بھائی ہم نے تو نماز سکھائی تھی، سیکھی نہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ اور رہ گیا ہے، وہ بھی بتاتے ہیں، کیونکہ روز قیامت ہماری پکڑ نہ ہو ہم اس چیز سے بری ہو جائیں گے۔ آپ لوگ سیکھیں گے تو آپ لوگ بھی اس چیز سے بری ہو جائیں گے، ورنہ روز قیامت کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ تو نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ لوگ تشریف رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ اور فاتحہ کا طریقہ سکھائیں گے۔